جی السلام علیکم۔ جی دیکھیے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے گیسز ایکسچینج۔ مین کہ آج ہم نے اس کو صرف انٹروڈکشن پڑھنا ہے کہ گیسز ایکسچینج ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے کہ یہ پلانٹس میں کس طرح ہوتا ہے اور جانوروں میں کس طرح ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنگ ان آکسیجن اینڈ گیو آؤٹ CO2۔ گیسز ایکسچینج کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کو انٹیک کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا۔ ٹھیک ہے، اس کے دو مین پروسیس ہوتے ہیں، ایک فزیکل یا میکینیکل پروسیس ہوتا ہے، دوسرا کیمیکل پروسیس۔ اب فزیکل پروسیس میں ہمارے پاس بریدنگ آتی ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں یا پھر خارج کرتے ہیں نا، اس کو بریدنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فزیکل یا میکینیکل پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہول پروسیس تھرو وچ ٹیک ایئر ان باڈی ٹو گیٹ آکسیجن فرام اٹ اینڈ گیو آؤٹ ایئر فار گیٹنگ ریڈ آف CO2۔ اس کا مطلب کہ ہوا کو جسم کے اندر لے جانا تاکہ آکسیجن حاصل کر سکیں، اور پھر اسی ہوا کو واپس مطلب کہ جسم سے باہر نکالنا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم باہر دھکیل سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بریدنگ۔ یہ ہمارے پاس مطلب کہ یہ فزیکل پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں صرف گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے فزیکلی۔ دوسرا ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے کیمیکل پروسیس۔ اس میں ہمارے پاس آتا ہے جیسے یہ اپنا سیلولر ریسپریشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم مطلب کہ وہ بتاتے ہیں اس میں کہ جو آکسیجن اور CO2 کا مطلب کہ جو تبادلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ تو چلو باہر آ گئی، لیکن جو آکسیجن ہوتی ہے وہ مطلب کہ کیا کرتی ہے ہماری باڈی میں۔ ٹھیک ہے، تو آکسیجن مین مطلب کہ پلے رول کرتے ہیں اپنا سیلولر ریسپریشن میں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایز وی نو دیٹ دا کیمیکل ریئیکشن آف ریسپریشن از، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن جو ریسپریشن کے وہ کیا ہے کہ گلوکوز کو آکسیجن کی موجودگی میں توڑا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور انرجی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انرجی کہاں سے حاصل ہوتی ہے ہمیں؟ یہ جو گلوکوز میں CH بانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ CH بانڈ ہے ان گلوکوز از بروکن بائی کمپلیٹ آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن پروسیس اینڈ دین انرجی از ٹرانسمیٹڈ ٹو ATP۔ ٹھیک ہے، ان مطلب کہ بانڈس کو توڑا جاتا ہے اور جو انرجی حاصل ہوتی ہے اسے پھر ATP کے فارم میں اسٹور کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو سیلولر ریسپریشن ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس ایروبک ریسپریشن ہوتا ہے، دوسرا ان ایروبک ریسپریشن ہوتا ہے۔ ایروبک ریسپریشن میں جو فوڈ ہوتی ہے نا اس کی مکمل آکسیڈیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مین آکسیجن کی موجودگی میں اس کو مکمل طور پہ توڑا جاتا ہے اور آخر میں ہمیں پوری کی پوری ATP حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ان ایروبک ریسپریشن ہے، اس میں کسی بھی قسم کی آکسیجن انوالو نہیں ہوتی، اور یہ جو پروسیس ہے اس میں انکمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے خوراک کی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک دو مثالیں آتی ہے، جیسے ہمارے پاس اپنا فرمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، الکوہول فرمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن ہے، تو یہ اس میں آ جاتے ہیں انیروبک ریسپریشن میں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا یہ ٹاپک تھا ہمارا انتہائی ایزی، آسان۔ ٹھیک ہے، اس میں صرف مطلب کہ انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو لیکچر ہوگا نا ہم اس میں دیکھیں گے کہ پہلے پلانٹس میں کس طرح وہ ہوتی ہے اپنا گیسز ایکسچینج، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اپنا جانوروں میں کس طرح ہوتی ہے گیسز ایکسچینج۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔